اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 4۔ باب کا نام ہے انکوائری میتھڈ یا دریافتی طریقہ، جس کا سوال نمبر آج ہم پڑھیں گے 6۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 6 ہے، سائنسی طریقہ کار کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ جواب: سائنسی طریقہ کار ہر مسئلے کے حل کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے بھی کچھ خاص طریقہ کار اختیار کر کے سائنسی ایجادات میں اپنے کردار ادا کیا ہے۔ حقائق اور سائنسی انداز فکر اختیار کرنے کے لیے سائنسدان جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اسے سائنسی طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ یہ امر بالکل واضح ہے کہ اگر اساتذہ اور طلبہ کلاس روم میں سائنسی طریقہ کار کو اختیار کریں تو درس و تدریس کا عمل زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار کی بہتر سمجھ بوجھ علم کے اصول کے لیے آگاہی میں اضافے کا ایک عام جزو ہے، تاہم فرینک فرسن کے نظریے کے مطابق سائنسی طریقہ کار کی سمجھ بوجھ کی کمی اس سے بھی زیادہ ہے جتنی کہ عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ ایک انتہائی محتاط نقطہ نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے سائنسدان اور سائنس کے اساتذہ سائنسی طریقہ کار کے اجزاء سے ان کے عملی نفاذ کی سطح تک واقف نہیں ہیں۔ مختلف سائنسدان اور محقق سائنسی طریقہ کار کے مراحل کی مختلف تعداد بیان کرتے ہیں۔ یہاں بیان کیے گئے مراحل کا مقصد طلبہ کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اس تکنیک کو عملی دسترس کے ساتھ سائنس اور سوشل سائنس سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنے کے قابل بن سکیں۔ نمبر 2 ہے، سائنسی طریقہ کار کی تعریف۔ بہت سے محققین نے سائنسی طریقہ کار کو معمولی سے فرق کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن مرکزی خیال انتہائی محتاط نقطہ نظر سے سائنس اور سوشل سائنس سے متعلق مسائل کا حل ہے۔ کیز 2010 کے مطابق سائنسی طریقہ کار کی تعریف کو نیچرل سائنس اور سوشل سائنس کی درسی کتابوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ تمام کچھ تبدیلیوں کے ساتھ تمام مشترکہ اجزاء کی حامل ہیں۔ طلبہ نے نیچرل سائنس کی درسی کتابوں میں سے سائنسی طریقہ کار کی کچھ تعریفیں جمع کی اور تب انہیں ان تعریفوں کا سوشیالوجی کی درسی کتب میں موجود تعریفوں سے موازنہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان میں سے کچھ تعریفیں مراحل یا طریقہ کار بیان کرتی ہیں، جبکہ کچھ اس طریقہ کار کا عام سرسری جائزہ فراہم کرتی ہیں۔ مختلف شعبوں کی روشنی میں درج ذیل تعریفوں پر غور کریں۔ نمبر 1 ہے، ویکنڈر اور مونرو سائنسی طریقہ کار کو ایسے منطقی اور منظم نقطہ نظر کے طور پر بیان کرتے ہیں جس میں ڈیٹا اکٹھا کرنا، مفروضوں کی تشکیل اور جانچ کرنا اور نظریات قائم کرنا شامل ہیں۔ نمبر 2 ہے، اپنی کیمسٹری کی کتاب میں میکبری اور فے بیان کرتے ہیں سائنسی طریقہ کار میں سائنسی سوالات لازماً پوچھے جانے چاہئیں اور ان کے جوابات تلاش کرنے کے لیے تجربات کرنے چاہئیں۔ نمبر 3 ہے، بیالوجی کی روح سے سائنسی طریقہ کار کا کلاسیکل ویژن یہ ہے کہ مشاہدات سے مفروضے قائم ہوتے ہیں جن سے تجرباتی طور پر جانچ پڑتال کے لائق پیش گوئیاں جنم لیتی ہیں۔ رامن، لوسوس، میسون، سنگر اور جانسن 2008۔ نمبر 4 ہے، نفسیاتی نقطہ نظر کے مطابق سائنسی طریقہ کار مفروضات، رویوں اور طریقہ کار کا ایک سیٹ ہے جو محققین کو تحقیق کے لیے سوالات تخلیق کرنے، ثبوت فراہم کرنے اور نتائج اخذ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ کمبری 2000۔ نمبر 5 ہے، سوشیالوجی کی روح سے سائنسی طریقہ کار معلومات کے ذخیرے تک رسائی ہے جو 2 مفروضات پر بھروسہ کرتی ہے۔ نمبر 1 ہے، دنیا کے بارے میں علم مشاہدے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور نمبر 2، علم کی سچائی تصدیق کے بعد اٹل مانی جاتی ہے جو کہ ایسا ہی مشاہدہ کرنے والے دوسرے افراد سے ملتی ہے۔ فیرنٹے 2008۔ معذرت۔ نمبر 3 ہے، سائنسی طریقہ کا طریقہ کار یا اہم اقدامات۔ سائنسی طریقہ کار کی بیان کی گئی تعریفوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حقائق اور سائنسی سچائیاں تلاش کرنے کے لیے سائنسدان جو طریقہ اختیار کرتے ہیں سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار میں شامل ضروری اجزاء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے، مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا۔ نمبر 2 ہے، مسئلے کو بیان کرنا۔ نمبر 3 ہے، مسئلے کا تجزیہ کرنا۔ نمبر 4 ہے، ڈیٹا معلومات اکٹھی کرنا۔ نمبر 5 ہے، معلومات کا تجزیہ کرنا۔
نمبر 6 ہے مفروضہ تشکیل دینا، نمبر 7 ہے مفروضے کی تصدیق کرنا، نمبر 8 ہے حل تلاش کرنا، نمبر 9 ہے موجودہ صورتحال میں حل کا اطلاق کرنا، نمبر 1 مسئلے کو سمجھنا۔ سائنسی طریقہ کار میں کسی بھی سائنسی مظہر کی سچائی کو تلاش کرنے کی جستجو مسئلے کے حل کی جانب پہلا قدم ہے۔ فطرت کا ہر مظہر طلبہ کو متوجہ کرتا ہے اور وہ اس کے سبب اور فطرت پر اس کے اثرات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ طلبہ حیرانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سائنسی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے استاد کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسئلے کی صورت میں ایک تصور پیش کرے اور طلبہ میں مسئلے کا حل تلاش کرنے کی تحریک پیدا کرے۔ نمبر 2 ہے مسئلے کو بیان کرنا۔ مسئلے کو واضح طور پر محسوس کرنے کے بعد اس کے حل کے لیے اسے واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے، یا اس کی تعریف بیان کی جانی چاہیے، یا سائنسی طریقہ کار میں اگلا قدم ہے مسئلے کو واضح طور پر بیان کرنے کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ اسے حل کرنے کے لیے تکنیکس اور حکمت عملیاں طے کی جائیں۔ طلبہ از خود بھی استاد کی مدد سے واضح تعریفیں تلاش کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے موزوں تعریفوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے مسئلے کا تجزیہ۔ یہ سائنسی طریقہ کار کا تیسرا مرحلہ ہے جو مسئلے اور اس کے اجزاء کی ترتیب اور درجہ بندی کرتا ہے۔ مسئلے کے حقیقی پہلوؤں کو سمجھنے اور اس کے تمام اجزاء کی تفصیل جاننے کے لیے طلبہ مسئلے کا مختلف حصوں میں تجزیہ کریں۔ نمبر 4 ہے ڈیٹا معلومات اکٹھی کرنا۔ دستیاب وسائل اور تکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے طریقہ کار وضع کرنا اور مسئلے کی نوعیت کے مطابق معلومات اکٹھی کرنا سائنسی طریقہ کار میں ایک اہم قدم ہے۔ مسئلے سے متعلق ڈیٹا درج ذیل طریقوں سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مشاہدے کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنا، نمبر 2 تجربات کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنا، نمبر 3 ہے ادبی مطالعے کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنا، نمبر 4 ہے ماہرین سے گفتگو کر کے معلومات اکٹھی کرنا۔ معلومات کا تجزیہ۔ ذخیرہ شدہ معلومات کا تجزیہ طلبہ میں سائنسی رویے کی تشکیل کرتا ہے۔ معلومات اکٹھی کرنے کے عمل مسئلے کی خاص نوعیت، تنوع اور اس کی مختلف جہتوں کو واضح کرتا ہے۔ صرف معلومات کی بنیاد پر ہی مفروضہ تشکیل پاتا ہے۔ اس طریقے سے غیر متعلقہ ڈیٹا اور معلومات کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ استاد کو معلومات کے تجزیے میں طلبہ کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح طلبہ میں درجہ بندی اور موازنے کی صلاحیتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6 ہے مفروضے کی تشکیل۔ مفروضے کی تشکیل یا عارضی حل مفروضہ قائم کرنا سائنسی طریقہ کار میں ایک اہم مرحلہ ہے۔ مماثلت اور اختلافات کی بنیاد پر ڈیٹا کی ترتیب اور درجہ بندی کی بنیاد پر بہت سے ڈیٹا سے عارضی حل اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کسی مسئلے کے کئی عارضی حل تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک مسئلے کا مناسب حل ہوگا۔ مشاہدے اور تجربات کی بنا پر جمع کیے گئے ڈیٹا سے مفروضے قائم کرنے کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 ہے مفروضے کی تصدیق۔ مناسب اور ممکنہ طور پر صحیح مفروضے تلاش کرنے کے لیے مفروضات کی تصدیق اور جانچ پڑتال نہایت ضروری ہے۔ مفروضے کی بنیاد پر بار بار دہرائے جانے والے تجربات سے حاصل ہونے والے مزید ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ درست مفروضے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ غیر موزوں اور تجربات کی بنیاد پر غلط ثابت ہونے والا ڈیٹا کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ ایک مفروضے کو لازمی طور پر مختلف اقسام کے ماحول میں جانچنا اور ٹیسٹوں اور تجربات سے گزار کر ایک موزوں مفروضے کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ منتخب اور تصدیق شدہ مفروضے کو بار بار آزمانا چاہیے۔ اپنے استحکام کے مطابق یہ مسئلے کا آخری حل بن جاتا ہے اور اسے ایک نتیجے کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9 ہے موجودہ صورتحال میں حل کا اطلاق۔ اخذ شدہ قوانین کی لازماً ترویج کی جانی چاہیے۔ طلبہ کی اس انداز میں رہنمائی کی جائے کہ وہ تبدیل شدہ صورتحال میں اخذ شدہ قوانین کا اطلاق کر سکیں۔ مسائل حل کرنے کے لیے طلبہ ایسی ہی یا اس سے ملتی جلتی تکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنسی طریقہ کار میں استاد کا کردار۔ طلبہ سائنسی طریقہ کار کو مسائل کو سمجھنے، مختلف قسم کی سرگرمیوں اور فیصلہ کرنے اور مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس تکنیک سے حاصل ہونے والے نتائج یا حل تبدیل شدہ ماحول میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں ان نتائج کے اطلاق کے لیے استاد کو درج ذیل اقدامات کرنے چاہیے۔ نمبر 1 مسئلے کے حل کو سمجھنے کے لیے ضروری ماحول ترتیب دینا چاہیے۔ نمبر 2 ہے ڈیٹا یا معلومات اکٹھی کرنے میں طلبہ کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ نمبر 3 ہے مطلوبہ ترتیب میں ڈیٹا یا معلومات کی درجہ بندی میں مدد فراہم کرنی چاہیے۔ نمبر 4 ہے مفروضہ تشکیل دینا اور اسے آزمانا چاہیے۔
نمبر 5 ہے آزمائے جانے والے مفروضے پر رپورٹ تیار کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 6 ہے جیتی جاگتی صورتحال فراہم کرنی چاہیے اور نتائج کے حصول کے لیے طلباء کو حل مسئلہ طریق کو استعمال کرنے کے قابل بنانا چاہیے۔ نمبر 3 ہے سائنس کے اچھے استاد کی خصوصیات۔ نمبر 1 ہے اسے کشادہ ذہن کا حامل ہونا چاہیے۔ نمبر 2 سچائی کی تلاش اور درست علم کے اصول میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ہے فطری طور پر بے تعصب ہونا چاہیے، واقعات کا تجزیہ بنا کسی تعصب کے کرنا چاہیے، تو ہم پرست نہیں ہونا چاہیے، وہموں سے آزاد ہونا چاہیے، مثال کو ثبوتوں کی بنیاد پر اور سائنسی تکنیک کی پیروی کرتے ہوئے حل کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ہے رائے اور نتائج کی بنیاد صرف موضوع ثبوت ہونے چاہیے۔ نمبر 7 ہے طلباء میں سائنسی رویے کی ترویج کے لیے مناسب اقدامات کی شناخت کرنی چاہیے۔ نمبر 4 ہے سائنسی طریقہ کار کے فوائد۔ نمبر 1 ہے طلباء کو اپنے مسائل خود حل کرنے کی ترغیب ملنی چاہیے۔ نمبر 2 ہے تدریسی عمل آزادانہ ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ نمبر 3 ہے تدریسی حوصلہ افزائی تجربات سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے حوصلہ افزائی میں اضافے اور خود اعتمادی پر مبنی تدریس اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 5 ہے طالب علم سائنسی طریقہ سے مسائل حل کرتا ہے اور کسی نئے موضوع حل تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 6 ہے طالب علم سائنسی طریقہ کار سے زیادہ بہتر مہارتیں اور تربیت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 7 ہے معلومات اکٹھی کرنے اور تجزیہ سے طلباء اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے سائنسی طریقہ کار کی حدود یا خامیاں۔ نمبر 1 ہے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ نمبر 2 طلباء کو ایک طویل وقفے تک محنت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 کچھ مسائل کے حل کے لیے سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ نمبر 4 اگر استاد اس طریقہ کار میں ماہر نہ ہو تو درس و تدریس کا سارا عمل زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہے تو میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ اگر آپ اس سے پہلے سوالات کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔